نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی حدیث میں بیان کی گئی دو اہم چیزوں کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، اگر ہم غور کریں تو دنیا میں ہمیں دو چیزیں سب سے زیادہ اہم نظر آتی ہیں جو ہر انسان کے لیے بلکہ ہر مخلوق کے لیے اہم ہے۔ ایک ہے انسان کی صحت اور تندرستی اور دوسری ہے فراغت و خالی وقت۔ اگر صحت اور تندرستی ہے تو انسان ہر کام کر سکتا ہے، ہر ارادہ پورا کر سکتا ہے، ہر جگہ پہنچ سکتا ہے، ہر محنت اور جتن کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان مریض ہو جائے، بیمار پڑ جائے، پریشان ہو جائے، لاغر اور کمزور ہو جائے تو پھر وہی انسان اپنی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج اور دستے نگر بن جاتا ہے، اپاہج اور لاچار بن جاتا ہے۔ اس کی اہمیت دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب تم ایک کام سے فارغ ہو جاتے ہو تو فوراً دوسرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب و راجع ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے جو انسان بہت بیزی، مصروف اور ہر وقت مشغول ہو، اس کے لیے کسی بھی نئے کام کا کرنا تو دور، سوچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان خالی ذہن ہو تو انسان کے ذہن میں نئے نئے منصوبے آتے ہیں، نئی نئی چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہے، نیا نیا کام کر سکتا ہے اور انسان ہر ترقی کے راستے پہ آگے چل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عصر یعنی زمانے اور وقت کی قسم کھائی ہے اور فرمایا ہے، ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جو اس وقت میں ایمان لا کر نیک اعمال کرے اور حق و صبر کی ایک دوسرے کو فہمائش کرتے رہے۔ یہ دونوں نعمتیں یعنی صحت، تندرستی اور خالی وقت جو انسان کو مہیا ہیں، یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ان دونوں نعمتوں کی قدر کرنا ہر انسان بلکہ ہر مخلوق پر فرض ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں بے شمار لوگ دھوکے میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ بڑی نعمتیں ان کے پاس ہیں اور وہ ان نعمتوں کے ذریعے بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی ترقی کے راستے پر آگے بڑھ سکتے ہیں، بڑے سے بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں، بڑی سے بڑی کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی صحت اور فراغت کو استعمال کر کے۔ صحت کا مطلب انسان کا بیماری سے اور لاچار کر دینے والی ہر پریشانی سے خالی ہونا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب صحت مند رہنا اور صحت مند رہنے کے لیے ریاضت و محنت کرنا ضروری ہے، اور اس صحت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا اسلام کا حکم ہے۔ اور فراغ یعنی خالی وقت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی کام ہی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس دوسرے کام کرنے کی گنجائش ہو، وہ دوسرا کام بھی کر سکتا ہو، وہ پڑھ سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، وہ پلاننگ کر سکتا ہو، منصوبہ بنا سکتا ہو، کوئی بھی عمل کر سکتا ہو۔ اور اگر کر سکنے کی گنجائش اس کے پاس ہے تو اس کے پاس خالی وقت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس انسان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ اپنی قیمتی وقت کو کس طرح ضائع اور اپنی زندگی کو کس طرح برباد کر رہا ہے۔ مشہور مقولہ ہے، الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت سونے سے زیادہ قدر و قیمت کرنے کی چیز ہے۔ یہ یاد رکھنی چاہیے
کہ یہ زندگی انسان کو ایک بار ہی ملتی ہے، دوسری بار نہیں ملے گی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس مثال سے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک موقع دیا گیا کہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، اس میں 1 لاکھ کمایا جا سکتا ہے۔ اب وہ شخص چاہے تو اسے حاصل کر سکتا ہے یا پھر بیٹھ کر کے اس کو گنوا سکتا ہے۔ پر عقل مند انسان کون ہوگا جو اپنے 1 گھنٹے کو کام میں لگا کر کوئی نفع بخش چیز حاصل کر لے، یا وہ انسان جو اس گھنٹے کو گنوا کر اپنی زندگی کو خسارے میں ڈال دے۔ اس سے ہمیں ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، جو انسان صحت اور فراغ یعنی تندرستی اور مہیا وقت کو ضائع کر دیتا ہے، اس سے بڑا گھاٹے اور دھوکے میں رہنے والا انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس وقت میں ایک انسان چیخ چیخ کر کہے گا، اے اللہ، مجھے یہاں سے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجیے تاکہ میں اپنے سارے وقت کو تیری عبادت کے اندر گزار کر آ جاؤں، صرف عبادت کروں گا، تیری اطاعت کے علاوہ کوئی کام نہیں کروں گا۔ تبھی جواب ملے گا، کلا انہا کلمۃ ہو قائلھا، ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو تم بکے جا رہے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو موقع ملا تھا وہ موقع تم نے گنوا دیا۔ یہ موقع ہمیں علم و عقیدے کی اصلاح کا ملا تھا، یہ موقع ہمیں عبادت اور ریاضت کا ملا تھا، یہ موقع ہمیں دنیا کے انسانوں کی اعانت و مدد کا ملا تھا، یہ موقع ہمیں اپنی ترقی کے راستے پر آگے بڑھنے کا ملا تھا، یہ موقع ہمیں تحفظ و ترقی کا ملا تھا، یہ موقع ہمیں ہر طرح کی خوشی اور فراخی حاصل کرنے کا ملا تھا، یہ موقع ہمیں جنت حاصل کرنے اور ساری دنیا کے لوگوں کو جنت کے راستے پر گامزن کرنے کا ملا تھا۔ آج کے اس پرفتن دور میں اس حدیث کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا اندازہ ہر ایک انسان لگا سکتا ہے۔ آج جب کہ ہر طرف بے دینی، گمراہی، ارتداد اور ضلالت کا طوفان برپا ہے، ہمیں اپنے وقت اور صحت کو بہت پھونک پھونک کر صحیح کام میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارا ہر وقت اللہ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت کو پھیلانے اور دوسروں تک پہنچانے میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ صحت و تندرستی عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی عبادت اور اللہ کے مخلوقوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خالی وقت دیا ہے اس کو صحیح کام میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں حاصل کر سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔